آپ اسپریچولی اسٹرانگ ہیں یا کمزور ہیں؟ جب آپ عمرے پہ آتے ہیں تو آپ کا اسپریچول لیول ہائی ہوتا ہے، اور جب اسپریچول لیول ہائی ہوتا ہے تو اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، شیطانی وسوسے اور انسان کا غصہ اور اس نوعیت کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، اور آپ کا یہ اسپریچول ٹریولنگ یا آپ کا روحانی سفر جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بنیادی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ عمرہ کریں۔ کبھی آپ دائیں سوچیں بائیں سوچیں، سہولتوں کو دیکھیں، دائیں بائیں کی چیزوں کو دیکھیں، گرمی سردی کو دیکھیں، اور ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ نے سوچ بھی لیا تو آپ کی روحانیت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جتنا آپ زوروں سے آ رہے ہیں، جتنا زوروں سے پیسے لگا رہے ہیں، جتنا زوروں سے وقت لگا رہے ہیں، بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے گھر کی قربانی، آرام کی قربانی دے رہے ہیں، اتنا ہی زور شیطان لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، غصہ دلانا چاہتا ہے، آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا دھیان رکھیے گا کہ آپ نے کسی بھی سچویشن میں پینک نہیں ہونا۔ ایٹ لیسٹ آپ کو حرم پہنچنا ہے، ایٹ دا اینڈ آپ کو اللہ کے دربار میں جانا ہے جو میرا اور آپ کا، ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اپنے دل کو مکمل طور پہ متوجہ کریں، اس لیے میں نے اوپر بتایا کہ کم از کم 6 گھنٹے آرام کریں، تاکہ آپ کا جو نیچرلی آپ کے اندر کمزوری ہے، تھکن ہے، نیند ہے، وہ آپ کی کم ہو جائے، اور آپ اسپرچولی لیول پر آپ اپنے آپ کو بڑھا سکیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یکسو ہوں۔ اگر آپ کا دھیان کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر ادھر ہوا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ حرم شریف میں داخل ہونے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، مگر حرم شریف میں جب داخل ہوں تو مستقل آپ نظر جھکا کے رکھیں گے کہ آپ کی کعبۃ اللہ پہ جو پہلی نظر پڑنی ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ آپ جب نظر اٹھائیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، تلاش کریں گے، تو کعبۃ اللہ کے دروازے اس طریقے کے بنے ہوئے ہیں کہ ہر دروازے سے کعبۃ اللہ صاف نظر آتا ہے۔ باہر سے آپ اگر 500 میٹر کے فاصلے پر بھی دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ لہٰذا وہیں سے جب آپ یہ وائٹ ماربل شروع ہوگا، وائٹ ماربل کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے ٹاورز لگے ہوتے ہیں، 3 فٹ 4 فٹ کے ٹاور لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو سٹیل ٹاورز ہوتے ہیں، جو حدود حرم کی علامت ہوتا ہے، یعنی حرم، مسجد حرم کی علامت ہے۔ تو اس سے جب آپ داخل ہوں گے تو نظر جھکا لیں گے، اپنا روٹ کلیئر کر لیں گے کہ اس دروازے سے مجھے داخل ہونا ہے، کہ لوگ بھی اس میں سے داخل ہو رہے ہیں، تو نظر آپ نے بالکل نیچے رکھنی ہے، اور زور زور سے ممکن ہو سکے خواتین آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھ کے اپنے ذہن کو موٹیویٹ کریں کہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ اللہ نے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے میرا انتخاب یہاں پر آنے کے لیے کیا ہے، مجھے اس کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک قدم کو استعمال کرنا ہے اور ضائع نہیں ہونے دینا۔ پھر کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے اور نیچے مطاف میں پہنچیں گے، اور پھر کسی پلر کی اوٹ لیں گے جہاں پر لوگ کھڑے ہو سکیں، ایسا نہ ہو کہ آپ راستے میں کھڑے ہو جائیں جس سے پریشانی ہو۔ وہاں ترکیہ کے چھوٹے چھوٹے پلرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کو کافی سپیس مل جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے آپ سر اٹھائیں اور کعبۃ اللہ کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جانی چاہیے، آپ دعا میں رغبت ہونی چاہیے، بیٹھ جائیں، رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں۔ وہاں پر کم از کم آپ اپنے آپ سے وعدہ کر کے جائیے کہ کم از کم مجھے آدھا گھنٹہ یہاں دعا کرنی ہے، ایک لمبا ٹائم مجھے یہاں دعا کرنی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ نمازوں کے اوقات سے آگے پیچھے آپ نے وہاں پہ جانا ہے، تو ایک لمبا ٹائم آپ کو ملے جس لمبے ٹائم میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور ایک لمبی دعا آپ کی ہونی چاہیے جس کے اندر آپ تسلی کے ساتھ اللہ سے وہ سب مانگیں گے جو آپ نے سوچا ہوا ہے۔ اور یہ تو وہی وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مضمون جو سوچا تھا نہ جانے کہاں گم ہے، آنکھوں سے بھی اشکوں کا اب سیل رواں گم ہے، کہ آنکھوں سے ایک آنسوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ کسی کو نہیں آتا تو نقلی نکالے، کسی کو نہیں رونا آتا تو نقلی روئے، کسی کو نہیں چیخنا آتا تو نقلی چیخے، اللہ اس کو اصلی بنا دیں گے۔ یہ آپ نے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے ساتھ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب کعبۃ اللہ میں آپ آگے آدھا پونا گھنٹہ آپ نے دعا کر لیا، اور دل کے اندر سے ایک پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک میسج ڈیلیور ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں کہ ناؤ اٹس اوکے، اب ہو گیا الحمدللہ، کافی تسلی ہو جاتی ہے آپ کو۔ اگرچہ اس وقت آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہو رہا ہوگا، بٹ اس ٹائم ایسا ہوتا ہے عام طور پر۔ اور بعض دفعہ ایک ہلکی سی کسک جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو آنا شروع ہو جاتی ہے، نہیں نہیں اور دعا کر لیتا، اور دعا کر لیتی، اتنا زیادہ ٹائم ملا تھا، کر سکتے تھے، نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔
50 قسم کی چیزیں آتی ہیں، اس کے اوپر آپ نے دھیان نہیں دینا، مگر اس وقت آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے کہ ہاں ہاں ہو گیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جب آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ پہلا چکر جو کل لگائیں گے وہ بغیر طواف کی نیت کے لگائیں گے، اور پورا چکر آپ ایک لگائیں گے جس سے آپ پورے کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، چاروں کونوں کو دیکھیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ میں تیرے گھر آ گیا ہوں، اب تو میری دعائیں قبول کر لے، اب تو آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، میں اتنی قربانی دے کر آ گیا ہوں، اتنی محنت کر کے آ گیا ہوں، اتنے پیسے خرچ کر کے آ گئی ہوں، اے اللہ میں نے اس چیز کا دھیان نہیں کیا کہ آپ کے گھر میں آ گئی ہوں، اگرچہ میں نے کوئی ایسی قربانی نہیں دی، اگرچہ میری کوئی اتنی محنت نہیں ہے، اگرچہ کروڑوں میں سے میں نے چند لاکھ لگائے ہیں، یہ اللہ کیا دیا ہوا تھا نا، لیکن اس وقت آپ سوچیں کہ اللہ جی میں نے کر دیا، اب میں آ گیا ہوں آپ کے دربار میں، اللہ جی بس میرے آنے کو قبول کر لیجئے، میرے آنے کو قبول فرما لیجئے، یہ آپ نے یکسو ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا ایک چکر مکمل ہو تو پھر آپ عمرے کی نیت آپ کریں، گرین لائٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ عمرے کی نیت کریں، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نیت کو دوبارہ دہرائیں، طواف کی نیت کریں، اور مرد حضرات کندھا کھول لیں، اور پھر بسم اللہ کر کے اپنے 7 چکر پورے کریں۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد جب آپ واجب الطواف پڑھیں گے تو واجب الطواف دیکھیں کہ کسی کونے میں کسی ایسی جگہ پہ آپ کو جگہ ملے جو کہ باب السلام کی طرف جا رہی ہو، یعنی صفا مروہ کی طرف جا رہی ہو، کسی ایسی جگہ پر آپ جا کے واجب الطواف پڑھیں گے، اور واجب الطواف پڑھنے کے بعد کوشش کریں ایک لمبی دعا کرنی ہے، جس سے آپ نے پہلے کی تھی اس جیسی لمبی ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ خشوع خضوع وہیں پر ہوتا ہے، دوسرے کسی مقام پر وہ خشوع خضوع مل نہیں سکتا۔ یہاں 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو آپ کو سہولت ہو، جی چاہے اتنی آپ نے کثرت سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کر کے آپ نے زمزم پینا ہے، اور صفا مروہ کی طرف چلے جانا ہے۔ صفا مروہ کی طرف جانے کے لیے میرا کلیئر مشورہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو باب السلام سے لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، اس سائیڈ پہ آپ جب جائیں گے وہاں پر الی المسعی لکھا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، اور ایک حتیم کی طرف سے ایک بڑا سا راستہ وہاں پہ بنا ہوا ہے، اس راستے پہ آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر زمزم کا بہترین انتظام ہے، ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں، کولر سے پینے میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ ٹونٹیوں سے آپ پیئیں گے، کھڑے ہو کے پیئیں، بیٹھ کے پیئیں، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے زمزم پیئیں۔ اور اس کے بعد آپ کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں، اگر آپ کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو جائے تو ایک الٹے ہاتھ پہ راستہ جا رہا ہوتا ہے جو گراؤنڈ فلور پہ جاتا ہے، اور ایک سیدھے ہاتھ پہ راستہ جا رہا ہوتا ہے اگر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، تو میری پریفرنس ہوتی ہے کہ سیدھے راستے سے جاؤں، وہاں سے سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہیں، ایلیویٹر چڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ 2 ایلیویٹر یا 3 ایلیویٹر چڑھتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ فرسٹ فلور آ جاتا ہے، فرسٹ فلور سے آپ صحیح کریں، وہاں نسبتاً رش کم ہوتا ہے اور سہولت اچھی ہوتی ہے، جگہ زیادہ کھلی ہے، وہاں پر آپ تسلی سے صحیح کریں، صفا پہ آئیں، لمبی دعا کریں۔ صفا اور مروہ یہ دعا کی جگہ ہے، یہ ہے ہی دعا کی جگہ، ہم صرف وہاں کھڑے ہوتے ہیں 2 منٹ، اور جناب وہاں پہ بہت سے لوگ استلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں استلام کی ضرورت نہیں، استلام تو آپ مطاف کے اندر کر کے آ چکے ہوں گے، میرے جو عمرے کا پیپر ہے اس کے اوپر میں نے سب ڈیٹیل لکھی ہے، اس کو آپ لازمی پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ جب آپ کی فلائٹ ہو، اس میں آپ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ صفا مروہ، صفا پہ بھی لمبی دعا ہے، مروہ پہ آئیں وہاں پر لمبی دعا مانگیں، پھر صفا پہ آئیں، پھر مروہ پہ آئیں، پھر صفا پہ آئیں، پھر مروہ پہ آئیں، پھر صفا اور پھر مروہ، مروہ پہ آ کے آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ وہاں پر خاص طور پہ لکھا ہے کہ یہاں خواتین بال نہ کاٹیں، ان کی اس اعلان کا احترام کریں، اپنی خواتین کو لے کر آپ واپس صف آئیں، اور الٹے ہاتھ سے آپ کو چھوٹا سا دروازہ ملے گا وہاں سے چلے جائیں، یا سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ فرسٹ فلور پہ ہیں تو بابا عبدالعزیز سے آپ بآسانی سے باہر نکل سکتے ہیں، اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ ہیں تو پھر سیدھے ہاتھ پہ آپ نہیں نکل سکتے، آپ کے پاس صرف ایک آپشن الٹے ہاتھ سے نکلنے کا ہے، تو وہاں سے آپ نکل جائیں گے، اور وہاں اپنی خواتین کو کسی جگہ پر بٹھا کے ان کے بال کاٹ لیں۔ بال کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور پھر ہر حصے کے نیچے سے 1 1 انچ کاٹ دیں، ہر حصے کے نیچے سے 1 1 انچ کاٹ دیں، اس کی میں ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو بنا کے دوں گا، کچھ سنتھیٹک بال لے کر میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے کاٹنے ہیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی خواتین کو بال کیسے کاٹنے ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہے۔
خواتین اس طریقے سے بال کاٹیں اور مرد حضرات نیچے چلے جائیں، حلاق کے پاس وہاں حجام ہوتے ہیں، حجام نائی ہوتے ہیں، وہ آپ کو خود ہی لے کے چلے جاتے ہیں، 5 ریال 10 ریال 15 ریال، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ آپ جائیں، سر منڈائیں، خواتین واش روم نمبر 3 کے سامنے بیٹھیں، جب آپ احرام سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہیں سے آپ کو دائیں ہاتھ پہ بھی گاڑی مل رہی ہوتی ہے، نیچے آئیں گے تو وہاں سے بھی گاڑی مل رہی ہوتی ہے۔ جس ٹائم پر ہم پہنچیں گے، اگر ہم 22 کو پہنچ رہے ہیں تو اس ٹائم ٹرانسپورٹیشن کافی مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اپنے ہوٹل کی پن لوکیشن آپ اپنے پاس لے لیجئے گا، ٹیکسی والے کو وہ پن لوکیشن آپ دکھائیں گے تو وہ آپ کو آپ کے ہوٹل پہنچا دے گا، یا ہماری ٹرانسپورٹیشن خود ہی سے چل رہی ہوتی ہے، یا جہاں سے بھی چل رہی ہوتی ہے اس ٹائم ٹرانسپورٹیشن والے سے رابطہ ہو سکتا ہے تو آپ کو بآسانی واپس اپنے گھر لے کے آ سکتا ہے۔ اور یعنی یہ ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ واپس حرم جا کے حرم میں کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، فجر کی نماز میں یا اس کے اگلی نماز میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل طریقہ کار ہے، اس کے اندر انشاءاللہ بہت ساری کنفیوژنز آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔